الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في الكهف سنين عددا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، میں ایک روایت دیکھ رہا تھا۔ کفار مکہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک وفد بنایا اور اس کو بھیجا یثرب۔ یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، وہاں یہود رہتے تھے۔ ان یہود کے پاس وہ وفد بھیجا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، ہماری تو نسلوں میں آج تک کوئی نبی نہیں آیا، تو تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ تمہارے پاس تو کتاب بھی موجود ہے، تورات موجود ہے، اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ان علماء کے پاس وفد بھیجا، یہود علماء کے پاس۔ اب وہ یہودی جو تھے وہ بڑے ظاہر ہیں چکر باز ہیں، ان کی کتابوں میں سب نشانیاں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، قرآن مجید یوں کہہ رہا ہے، وہ ایسے ہی آپ کو نبی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ انہی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ بھی پہلے یہودی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں کلمہ پڑھا؟ کیا چیز تمہارے سامنے آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، الحمدللہ اب تو تم مسلمان ہو چکے ہو؟ وہ کہنے لگے واللہ، خدا کی قسم میں اپنے بچے کے بارے میں شک کر سکتا ہوں، لیکن حضور اللہ کے نبی ہیں اس بارے میں میں شک نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے میری بیوی نے جھوٹ بول دیا ہو یہ تیرا بچہ ہے، امکان موجود ہے یا نہیں ہے؟ وہاں تو امکان موجود ہے، لیکن ان کے بارے میں تو اللہ کی کتاب بول رہی ہے، تورات بول رہی ہے کہ یہ نشانیوں والا اللہ کا نبی ہے۔ انہوں نے کہا ہماری تورات میں موجود ہے وَمَوْلِدُهُ بِمَکَّہ، جو آخری نبی آئے گا وہ پیدا مکہ میں ہوگا، وَمَهْجَرُهُ إِلَى يَثْرِبَ، اور پھر ہجرت کر دے گا کس کی طرف؟ یثرب کی طرف، اور پھر دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی ہوگی، اور نشانیاں بھی بیان کی۔ تو میں خدا کی قسم اپنے بچے کے بارے میں اگر شک کروں تو کروں، حضور کی نبوت کے بارے میں شک نہیں کر سکتا۔ وہ تو جانتے تھے اب نبی ہیں۔ یہ وقت پہنچا یہ مشرکین مکہ کا ان یہودیوں کے پاس، اور یہودیوں کی میں نے ابھی عرض کر دی ان کی کتاب میں موجود تھا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب انہوں نے ان سے کہا کہ تم بتاؤ کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کہ میں نبی ہوں، تم بھی نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے۔ تو وہ کہنے لگے تھے تو بڑے شرارتی نا، کہنے لگے 3 سوال ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ جا کر ان سے کرنا، اور ایک بات یاد رکھنا، اگر انہوں نے تینوں کا جواب دے دیا سمجھ لو نبی نہیں ہے، اور اگر تینوں کا جواب نہ دیا تب بھی سمجھ لینا نبی نہیں ہے، اور اگر 2 کا جواب دے دیا اور 1 کا نہ دیا پھر سمجھ لینا یہ نبی ہے۔ سمجھے؟ سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلا سوال یہ ہے
کہ ان سے پوچھو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور وہ مشرک تھا اور وہ بڑا ظالم تھا، تو 7 لوگ ایسے تھے جو بت پرستی نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ پھر اس کے خوف سے بھاگ گئے تھے اور پہاڑوں پہ جا کے غاروں میں جا کے چھپ گئے تھے، ان کا کیا قصہ ہے؟ ذرا وہ قصہ تو بیان کر دو۔ ایک سوال تو یہ کرنا۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ اس بادشاہ کا نام تو بتاؤ کہ جو اس جگہ تک گیا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، پھر وہاں بھی گیا فتح کرتے کرتے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اس کا نام بتاؤ۔ دوسرا سوال یہ ہے۔ تیسرا سوال ذرا یہ پوچھ لینا، یہ روح کس چیز کا نام ہے؟ روح نکل گئی، بندہ مر گیا، روح موجود ہے، بندہ زندہ ہے، چل رہے ہیں۔ یہ 3 سوال جا کر بہت اچھا آئے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ تینوں سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غدن، کل جواب دوں گا۔ بہت اچھا، کل تشریف لائے تو جواب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا تھا وحی کے ذریعے، وحی آئی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اگلے دن پھر وحی نہیں آئی، اگلے دن پھر وحی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنی پریشانی، اتنی پریشانی، دشمن کو میں نے کہا تھا کل جواب دوں گا، آج تیسرا چوتھا دن گزر گیا ہے، وہی آ ہی نہیں رہی، وہی آئے گی تو میں جواب دوں گا نا، وہی کا سلسلہ رک گیا جی۔ اتنی پریشانی ہوئی کہ صحیح روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں پہاڑ پر جا کر چڑھ گئے، وہاں انتظار فرمانے لگے وحی کا۔ تھوڑا لمبا عرصہ وحی نہ آئی، پھر وحی آئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 15 دن بعد وحی آئی۔ اور وحی کیا تھی؟ سب سے پہلے تو ایک سبق سکھلایا، اور حضور کے واسطے سے وہ سبق ہم سب کے لیے بھی ہے۔ وہ کیا سبق ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک سبق سکھلایا، آپ نے جو یہ فرمایا تھا کہ کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ 15 پارے کی آیت اتری، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آئندہ ہرگز کبھی کسی کام کے بارے میں یہ مت کہنا کہ میں کل کروں گا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی لگا دیا کرو۔ مانا یہ، اگر اللہ نے چاہا تو کل میں یہ کر لوں گا، یعنی انشاءاللہ بھی تو کہنا چاہیے تھا نا۔ اس کے بعد وحی آئی اور سورہ کہف، بعض مفسرین نے لکھا 70,000 فرشتے اوپر سے نیچے لے کر آئے گے۔ سورہ کہف نازل ہوئی، یہ ان کے پہلے سوال کا جواب تھا جی، سورہ کہف۔ اب کہف بولتے ہیں غار کو، اس میں چونکہ ان کا سوال ہی اس بارے میں تھا وہ کیا قصہ ہوا، اس کا پورا قصہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، یہ بات ہے، اب یہ چل رہا ہے 2020 نہیں 2023 چل رہا ہے، یعنی آج سے کوئی 1700 سال پہلے کا واقعہ ہے، سمجھے، 30ویں صدی کا واقعہ ہے، 30ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے۔ کیا ہوا؟ ایک بادشاہ تھا، بعض مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے دقیانوس۔ آج کل کہتے ہیں نا یار یہ کہ بالکل دقیانوسی خیالات ہیں، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، وہ دقیانوس وہ کہلاتا تھا، اس کا نام تھا جو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے دقیانوس۔ ایک تو وہ مشرک تھا اور دوسرا بڑا ظالم تھا، لوگوں کو مجبور کرتا تھا کس بات پر؟ شرک کرو، بتوں کی پوجا کرو۔ پھر ایک دن ایسا ہوتا تھا
جس میں شہر سے باہر یہ لوگ نکلتے اور جا کر بتوں، بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے ادھر، ان بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اب چلے گئے لوگ، سارا شہر چلا گیا، سارے چلے گئے، بتوں کی پوجا شروع ہوئی۔ بیچ میں سے ایک شخص اٹھا اور وہ سائڈ پر جا کر دور چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، دوسرا اٹھا، دوسرا بھی بیٹھ گیا، 7 لوگ اٹھ کر جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ اب ڈر کے مارے کوئی کسی سے بات بھی نہیں کر رہا، بتائیں گے خبر جا کر بادشاہ کو پہنچے گی، وہ ہمیں قتل کر دے گا، تھا ہی بڑا ظالم۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد اب پوچھا بھائی تو کیوں؟ تو ایک بول پڑا، شرک نہیں کرنا، مر جانا ہے، شرک نہیں کرنا۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، میں بھی۔ تو 7 نے کہا کسی وجہ سے ہم بیچ میں سے اٹھ کر آئے ہیں، بیٹھے۔ بادشاہ کو کسی ذریعے سے اطلاع پہنچ گئی کہ ماجرا یہ، اسے 7 کو پکڑ لیا۔ ان 7 نے ایک بات کہی بادشاہ سے، وہ بات کیا کہی؟ آپ ہمیں تھوڑا سا سوچنے کا موقع دے دیں، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے بتوں کی پوجا کرنی ہے یا قتل ہونا۔ اب تھوڑا سا آپ کی مہربانی، تھوڑا سا ٹائم۔ مطلب کوئی بات نہیں۔ اب یہ 7 آئے اور 7 نے ایک دعا کی، اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو ان قصوں میں اللہ تعالیٰ دعائیں ہمیں سکھلا رہے ہیں، جو ان قصوں میں دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھلا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں انہوں نے دعا مانگی، قصہ بیان کیا اور ختم ہو گیا۔ مقصد یہ ہے تم بھی پریشانی میں مانگ سکتے ہو۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ یہ آئے اور رو کر اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ ربنا آتنا، اللہ جی ہم من لدنک رحمتن، ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانک لیجیے۔ وَيُهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اللہ جی ہمارے لیے رہنمائی والا معاملہ فرما دیجیے، ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ سورہ کہف میں دعا موجود ہے جو ان 7 نے مانگی اور رو کر مانگی۔ اس کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر رہنمائی القاء فرمائی تھی، اللہ کی طرف سے رہنمائی بھی آئی۔ وہ کیا رہنمائی آئی؟ ان 7 میں سے ایک بول پڑا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، بھائی تم کیوں الگ ہوئے ہو ان لوگوں سے اور ان چیزوں سے جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہنے لگے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ ہم چلنا چاہیے ہمیں ایک غار کی طرف، وہاں چھپ جاتے ہیں۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اللہ تمہارے لیے کوئی نرمی اور سہولت والا معاملہ فرما دے گا، غار کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 7 لوگ چلے گئے غار کی طرف۔ یہ 7 لوگ کہاں گئے؟ غار کی طرف چلے گئے، غار میں چلے گئے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ادھر جا کر لیٹ گئے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، ہم نے اس غار ہی میں ان کے کانوں پر ہلکی سی تھپکی دینا شروع کر دی، لوری دینا شروع کر دی کہ ان کو نیند آنا شروع ہو گئی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر کئی سال تک سوئے رہے گی، اندر ہی سوئے رہے گی۔ آگے اللہ نے وہ مقدار بھی بیان فرمائی کہ کتنے سال تک، وَلَبِثُوا فِي الْكَهْفِ 300 سِنِينَ، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور 9 کا اضافہ اور کر لو، 309 سال اندر سوئے رہے گی۔ اچھا اب یہ سونے کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ،
सोने की हालत में हम जरा दाएं बाएं इनको करवट भी दिलवाते रहते थे ताकि इनकी कमर के ऊपर निशान ना पड़ जाए। भाई 300 साल बंदा एक ही जगह के ऊपर लेटा रहे। आपने देखा ना, बाद बंदे मरीज होते हैं, बीमार होते हैं, तो क्या एक जगह से हिल नहीं सकते, फौलेज हो गया, डॉक्टर कहता है थोड़ी सी इसको करवट दिलवाते रहिए वरना निशान पड़ जाएगा, जिस्म खराब हो जाएगा। तो हमने इनको क्या किया, हम हम उल्टाते पलटाते रहे। और इनका एक कुत्ता भी था जो चौखट पर बैठकर इनकी हिफाजत कर रहा था, और जिस कुत्ते ने अल्लाह वालों की हिफाजत की, उस कुत्ते के साथ भी वही मामला किया जो साहब कहफ के साथ किया। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, इनका कुत्ता जो इनकी रखवाली कर रहा था वो घर की, वो उसी गार की चौखट पर अपने हाथ फैलाकर वो भी सो गया। वो भी 309 साल तक सोया रहा। उस कुत्ते ने अल्लाह वालों की हिफाजत की, तो उस कुत्ते के साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इन असहाब कहफ के साथ वो कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। तो कुत्ता तो जन्नत में जा नहीं सकता, उधर तो इंसान जाएंगे। उन्होंने कहा वो अल्लाह ताला उस कुत्ते को इंसान बना देंगे, इंसानी शक्ल आता फरमा देंगे, फिर इंसान बनकर वो कुत्ता जन्नत में दाखिल हो जाएगा, वो भी जन्नत में जाएगा। वकल्बुहुम बा, अच्छा कुत्ते के बारे में नहीं आया कि हम उनको उल्टाते पलटाते रहे, कुत्ते के बारे में नहीं आया। आज की साइंस ये कहती है कि अगर इंसान लंबे अरसे तक इसी तरीके से एक ही जगह पर रहे उसका जिस्म खराब हो जाएगा। लेकिन कुत्ते की जिस्मानी साख्त अल्लाह ने ऐसी बनाई है, वो लंबे अरसे तक भी बैठा रहे एक जगह पर, उसके जिस्म को कुछ नहीं होता है। तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, कुत्ता वैसे ही बैठा रहा, उसको नहीं उल्टाते पलटाते, उल्टाने पलटाने का जिक्र ही नहीं आया उसके साथ। फिर 309 साल तक सोए रहे। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं लवित तलअता अलैहि, ए मुखातब अगर तू उनकी हालत देख लेता जिस हालत में वो सोए हुए थे। लवित तलअता अलैहि लवल्लैत मिन्हु फिरारन, तू उधर से भाग जाता। वो अजीब मंजर था, तू उसको देखता और उधर से भाग जाता। वलमुलिकत मिन्हुम रुअबा, और तेरे ऊपर क्या होता, तेरे ऊपर एक रोब तारी होगा। ऐसी उनकी हालत थी जिस हालत में वो सो रहे थे। फिर क्या हुआ, लंबे अरसे के बाद जब वो उठे, उठने के बाद उन्होंने क्या कहा, फबअतु अहदकुम बिवरक़िकुम हाज़िही, उस दौर में ये चांदी के सिक्के चला करते थे। उन्होंने कहा कि एक को ये चांदी का सिक्का दो, वो बाजार से कोई खाने पीने वाली चीज है। अच्छा, इससे पहले पूछा कि हम कितनी देर सोए होंगे, किसी ने कहा यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा हम सोए होंगे, इससे ज्यादा क्या सो रहा है हमने। फरमारी है चलो ऐसा करो, भूख लग रही है, बाकी बातें बात की हैं, ये चांदी के सिक्के दो, ये खाने वाली चीज लेकर आए। समझे, फलयंजुर अय्युहा अस्का, लेकिन एक चीज देख लेना, चीज जो खाने वाली लेकर आओ वो हलाल का माल होना चाहिए, हलाल खाना होना चाहिए। हरामी के तो बुत परस्त है बाहर, तो बादशाह तो बुत परस्त है, कौम भी बुत परस्त है, हलाल खाना लेकर आना। फलयअतिकुम बिरिज़्क़िन, रिस्क लेकर आओ, वलयतलफ़्फ़फ़, और बड़ी नरमी के साथ जाना, बड़े आराम से जाना, वला युशइरुन्न बिकुम अहदा, किसी को पता ना चले, वरना वो पकड़ लेंगे और पत्थर मार मार कर मार देंगे। बहुत नरमी है, बड़ी सहूलत के साथ जाना जी। चला गया जी, गया तो चुप करके गया, उससे खाना लिया और उसने पैसे मांगे तो उसको सिक्का दिया। सिक्का देखा, ये कौन सा सिक्का है, उन्हें वैल्यू खाने में,
उन्हें तो सिक्का चलता ही नहीं है, सिक्का तो यही चलता है। उसने देखा कहते कि तो 300 साल पुराना सिक्का है। फिर उनको अंदाजा हुआ, अरे अल्लाह, ये तो 300 साल तक हम सोए रहे। अब इसने पूरा किस्सा उसके सामने बयान किया। उन्होंने कहा अब तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग आबाद हो चुके हैं, अच्छे लोगों की हुकूमत है, तुम सुकून के साथ और तसल्ली के साथ रहोगे, किसी किस्म की परेशानी की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये किस्सा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शक्ल में उतरा जी। सूरह कहफ इसके बारे में आता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हदीस में आया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोल्डन साहब ये जरा गौर से सुनने वाली बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स जुम्मे वाले रोज ये सूरह कहफ की तिलावत कर लेता है तो ये सूरह कहफ एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक इसके लिए नूर बन जाती है। अल्लाह ताला एक नूर अता फरमाते हैं, एक रोशनी अता फरमाते हैं जो पूरा हफ्ता इसके साथ बाकी रहती है। अगले जुम्मे करेगा फिर नूर रहेगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर वो शख्स मर जाता है तो वो नूर उसके साथ हुजूर फरमाते हैं कब्र में भी जाता है। तो यही नूर क़यामत वाले रोज भी इसके आगे आगे जो सूरह कहफ की तिलावत करता है, ये रोशनी और नूर अल्लाह ताला इसको अता फरमा देते हैं। एक दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला दज्जाल वाले फितने से इसकी हिफाजत फरमा देते हैं जो सूरह कहफ की तिलावत करता है। उलमा ने लिखा जब बड़े दज्जाल से हिफाजत फरमा लेते हैं तो छोटे दज्जालों से हिफाजत करना कौन सी मुश्किल बात है। हर किस्म के दज्जाल से अल्लाह ताला इस सूरह कहफ की बरकत से हिफाजत फरमा लेते हैं। अब ये पढ़नी किस वक्त है, इसके लिए याद रखिए, ये आप जुम्मे से पहले पढ़ लें, जुम्मे के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, बस जुम्मे वाले दिन पढ़नी है। वक्त कोई सा हो आप उस वक्त में इसकी तिलावत कर सकते हैं और इसको अपना मामूल बना लेना चाहिए। इसको अपना मामूल बना लेना चाहिए। एक ये और दूसरा दुरूद पाक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स दुरूद पढ़ता है जुम्मे वाले रोज वो दुरूद पहुंचाया जाता है, जो जुम्मे वाले रोज दुरूद पाक पढ़ा जाता है। आज भी जुम्मा है, जुम्मे वाले दिन खास तौर पर असर की नमाज के बाद हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल दुरूद पाक एक किताब लिखी है। उसके अंदर एक दुरूद आपने जिक्र फरमाया और रिवायत भी जिक्र फरमाई, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ये दुरूद पाक असर की नमाज के बाद, असर की नमाज से पहले नहीं, मगरिब की नमाज के बाद भी नहीं, फजर की नमाज के बाद नहीं, जुम्मे वाले रोज असर की नमाज के बाद अगर कोई शख्स 80 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ लेता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला 80 साल की इबादत का सवाब अता फरमाते हैं और 80 साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं। आपकी कितनी उम्र है? 64 साल उम्र। बुजुर्गों की उम्र 64 साल है और अल्लाह 80 साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं। मोइन साहब आप 80 साल के हैं? 80 साल है, थोड़ा सा कम। 80 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। 80 साल के, देखो 80 साल तो कम लोग पहुंचते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह ताला ने कितनी सहूलत हमारे साथ फरमाई हुई है कि अगर हम, मैंने वैसे देख के पढ़ा घड़ी के ऊपर, मैं समझ 3 से 4 हद 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको।
5 منٹ اگر ہم نکال لیں تو 80 سال کی عبادت اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. خیر، ایک تو یہ آیا. دوسرا ان کا سوال تھا وہ بادشاہ کون ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. یہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں آپ سے. ذوالقرنین ہے، سمجھے؟ اس کا نام ذوالقرنین ہے. یہ مطلع شمس تک گیا تھا، سورج کے طلوع ہونے تک، اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر بھی یہ پہنچا تھا. یہ وہی ہے جس نے وہ دیوار بنائی تھی یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے. اس کا بھی لمبا قصہ موجود ہے، سمجھے؟ یہ اس بادشاہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اس کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے 16 بارے میں بیان فرما دی، اس کا جواب بھی آ گیا. اب تیسرا سوال تھا، وہ سوال کس چیز کے بارے میں تھا؟ روح کے بارے میں. تو وہ بھی سوال کیا تھا. حضور ہمیں یسألونک عن الروح، اللہ فرمائیے آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی. روح تو میرے رب کے امر کا نام ہے، وہ میرے رب کا حکم ہے، بس روح یہی ہے. باقی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا دیا گیا ہے، اس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں دیا گیا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. روح کے بارے میں جواب ہی نہیں دیا. اور یہی بات کہی کہ ان یہودیوں نے اگر یہ 2 سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں اور تیسرے کا نہیں دیتے تو سمجھ لو یہ نبی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سوالوں کا جواب دے دیا اور تیسرے کے بارے میں فرما دیا قول روح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، نہیں میرے سے کیا پوچھ رہے ہو. اور تمہیں تو تھوڑا سا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لیکن کیا کریں، جواب یہودیوں کو بھی مل گیا، جواب مشرکین کو بھی مل گیا. لیکن جب بندہ ایک ضد اور ہٹ دھرمی کے اوپر اترا ہوا ہوتا ہے نا، پھر اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، پھر اس کو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا. مجھے یاد ہے جامعہ شفیہ میں ایسے ہی میرے دادا علیہ رحمت دس فرما رہے تھے. عجیب بات حضرت شاہ فرمائی، انہوں نے فرمایا سمجھانے والے رسول نہیں سید الرسل ہوں، رسولوں کو بھی سردار ہوں. سمجھنے والا ابو طالب ہو لیکن وہ طالب بن کر نہ بیٹھا ہو، وہ ضدی بن کر بیٹھا، میں نے نہیں سمجھنا، نہیں سمجھ. تو سید الرسل جو رسولوں کے سردار ہیں ان سے اچھا کوئی سمجھا سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں سمجھا سکتے. کیا ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ کیا وہ جنت میں چلے گئے؟ کیا وہ ان کا ایمان ثابت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان میں طلب نہیں تھی. انہوں نے کہا جی میرے وہ کیا کہیں گے کہ میں مرتے ہوئے ڈر گیا تھا، یہ وہ ہو گیا، تو نہیں سمجھا سکے جی. تو اس لحاظ سے ان مشرکین اور یہود کے اندر بھی ایک ضد اور ہٹ دھرمی موجود تھی. یہ خود کہہ رہے ہیں سوالوں کا جواب دے دیا، سمجھ لو نبی ہیں. اس سوالوں کا جواب 2 کا دے دیا، تیسرے کا جواب ہی نہیں دیا. یہی چیز ان کی کتاب میں موجود تھی. تو جانتے تھے اللہ کے نبی ہیں لیکن مانتے نہیں تھے، ضد کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا مومن بنا دے اور حضور کی پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے.